بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ آغایون درس اخلاق جو ہے وہ ضروری ہے، ہفتے میں ایک بار تو ضروری ہے، حتیٰ کوئی اہل ہو اخلاقیات کو بیان کرنے کا یا اہل نہ ہو اس سے درس اخلاق سنیں۔ حتیٰ استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد سے بھی درس اخلاق سن سکتا ہے۔ جیسے ہم احادیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک دفعہ جناب سلمان فارسی کو فرما رہے ہیں کہ اے سلمان مجھے وعظ کر، مجھے نصیحت کر۔ وہ حیران ہو گئے کہ آپ جیسی ہستی اور ہم نے تو سب کچھ آپ سے لیا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نبی ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے کہ کوئی آئے مجھے نصیحت کرے۔ بالاخر انبیاء جو ہیں وہ نوع بشر سے ہیں، انسان جو ہے وہ گفتگو سے مانوس ہے، انسان جو ہے وہ ارتباط سے مانوس ہے، ایک دوسرے کی اچھی گفتگو کا محتاج ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں سورہ عصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نصیحت کی ہے تمام مومنین کو، کہ مومنین جو ہیں ان کی خاصیت کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔ یہاں سے سورہ عصر شروع ہوتی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ ہماری جو زندگی ہے وہ معمولاً گھاٹے میں ہے، یعنی ہم اپنی زندگی سے راضی نہیں ہیں، رنج اور تکلیف میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، لیکن کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا، پہلی صفت صاحبان ایمان، جن کا خدا پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، اپنے امام وقت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ اور کون؟ عامل الصالحات، یعنی تنہا ایمان کافی نہیں ہے، ساتھ عمل صالح کریں۔ اور آگے کون سی صفات ہیں؟ وتواصوا حق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ارشاد۔ اور آگے کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، کہ جب مشکلات میں ہم پڑیں تو دلاسا دیں، حوصلہ دیں، یہ مدد ہے۔ یعنی مومن صرف ایک دوسرے کو نصیحت نہ کرے بلکہ اس کی مدد بھی کرے۔ تو یہ بہترین اصول ہیں۔ اس حوالے سے ضروری ہے کہ ہماری مباحث میں ہمارے جو وقت ہیں جن میں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کچھ وقت کو اختصاص کریں، خاص کریں مباحث اخلاقی کے لیے۔ اب ہم نے آج قرآن مجید سے درس اخلاق لینا ہے، تو میں نے آیہ مجیدہ جو ہے سورہ طلاق کی، یعنی دوسری اور تیسری جو آیت ہے سورہ طلاق کی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی، جو یہاں سے شروع ہوتی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی الہی اختیار کرے گا خدا اس کے لیے راستے کھولے گا۔ یہ کل شام حرم میں بھی پروگرام تھا، وہاں میں نے اسی آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ آیہ مجیدہ ایسی ہے کہ جسے بار بار تلاوت کرنے اور اس کے مطالعے پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہنے لگا مجھے کچھ بتائیں، کوئی قرآن کی ایک ایسی آیت بتائیں کہ جس پر میں عمل کروں تو میری ساری زندگی کے لیے کافی ہو۔ کوئی ایسی آیت ہے کہ وہی آیت، اب ظاہر ہے پورا قرآن ہمارے لیے عمل کی کتاب ہے، پورا قرآن جو ہے وہ دین کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ایک شخص آئے اور کہے کہ کوئی ایک آیت بتائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ انی لأعلم آیۃ، ہاں میں ایک آیت کو جانتا ہوں، ایک آیت کو، قرآن مجید کی ایک خاص آیت ہے کہ لو اخذ بها الناس لکفتہم، اگر لوگ اس ایک آیت سے تمسک شروع کریں، اس پہ عمل شروع کریں، باقی پورا قرآن تو اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر زندگی انہیں فرصت نہیں دیتی، فقط اسی ایک آیت پہ، اگر اس ایک آیت پہ اگر وہ تمسک کریں، اخذا یعنی تمسک کرنا، اسے اپنی عملی زندگی میں لے آئیں، فرماتے ہیں کہ لکفتہم، وہی کافی ہے۔ اور وہ کون سی ہے؟ آپ نے پھر اس آیت سے جو ہے یہاں سے تلاوت کی
آپ نے یہاں سے تلاوت کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی الہی اختیار کرے خدا اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اور اس کے بعد حدیث میں ہے کہ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا وَيُعِيدُهَا، پیغمبر جو ہے مسلسل اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کرتے تھے اور اس کا تکرار کرتے تھے۔ یعنی یہ آیت اتنی مہم ہے کہ رسول اللہ کا ذکر ہے، یہ ہمارے لیے بھی ایک ہدیہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ پیغمبر اسلام کی جو زبان میں جو ہمیشہ جو ذکر جاری رہتا تھا وہ قرآن مجید کی کس آیت کا تھا، اسی آیت کا تھا۔ اور یہ آیت اس حوالے سے اگر آپ اس کے مطالب پر تھوڑا سا توجہ فرمائیں، یہ بڑے اہم ترین مطالب رکھتی ہے، یعنی پورے دین کا خلاصہ ہے، ایک دینی زندگی، ایک الہی زندگی کا سرنامہ عنوان یہ آیت ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے، جو اللہ کا خوف کھائے۔ ایک یہاں سوال پیدا ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں کہ ہم اللہ سے کیوں خوف کھائیں؟ آیا اللہ ڈرانے والی چیز ہے؟ اللہ جو کہ سب سے خوبصورت ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی زیبا ذات ہے ہی نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی شفیق اور مہربان نہیں ہے جو رحمان اور رحیم ہے، خدا سے بڑھ کر کوئی منعم نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے اللہ سے ڈریں؟ یعنی کیوں کہا جاتا ہے اللہ سے ڈریں؟ یہاں ڈرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈرانے والی چیز ہے، نہیں، خدا کے حضور سے ڈریں، خدا کا ادب کریں، خدا کا احترام کریں۔ جیسے ہم اس چیز کو تو سمجھتے ہیں نا کہ اگر کوئی بزرگ ہمارا بیٹھا ہو ہمارے سامنے تو ہم اس کے سامنے ہر قسم کے کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح اس بزرگ کی چاہت ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ یعنی ہو سکتا ہے وہ ہمیں کچھ بھی نہ کہے لیکن اس کی ہیبت ہے، اس کا روب ہے، آخر وہ بزرگ ہے، اس نے ہمیں پالا پوسا ہے، اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اپنی عادی زندگی میں اگر کوئی ہم پر احسان کرے، ہماری پرورش اپنے ذمے میں لے لے، جیسے والدین ہے، جیسے کوئی خاندان کا بزرگ ہے، تربیت کے امور، تعلیم کے امور، کوئی بھی زندگی کے امور لے لے، یا جس کے پاس ہم کام کر رہے ہیں یا جس کے پاس ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا استاد ہے، تو انسان جو ہے وہاں تقوی کی رعایت کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی خوف کھاتا ہے کہ میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھوں، یعنی اپنی غلطی سے خوف کھاتا ہے، نہ کہ اس سے ڈرتا ہے، اس کے حضور کا احترام کرتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے مراد یہی ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کا ادب کریں، ہم اللہ کے حضور کا احترام کریں۔ آپ نے یہ مشہور روایت سنی ہوگی جو معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ خدا کے حضور میں ہو، ہم کبھی بھی اللہ کے حضور سے خارج نہیں ہوئے، چاہے ہم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں یا اپنے خالی کمرے میں بیٹھے ہوں یا لحاف کے نیچے موبائل کھول کے بیٹھے ہوں، مثلاً وہاں کوئی اور ہو نہ ہو، اللہ تو ہے، ہمیشہ ہم اللہ کے حضور ہیں۔ اس لیے ہمارے ائمہ علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں کہ ہمیشہ تم لوگ اللہ کے حضور میں ہو، لہذا شرم کرو معصیت کرنے سے، یعنی گناہ کرنے سے شرم کرو، چونکہ کس کے سامنے کر رہے ہو؟ جو ہمارا منعم ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا خالق ہے۔ بلکہ ایک اہم چیز جو آپ سب احباب کی خدمت میں بیان کروں گا، اور ہمیشہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، جو معلمین اخلاق ہیں، جو صاحب معرفت ہیں، جو صاحب دل ہیں، وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ بالخصوص اللہ کا ادب اس وقت کرو جب کوئی تمہارے پاس نہ ہو۔ اب اس میں ایک نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں تو وہ ظاہر ہے وہاں خدا بھی ہوتا ہے، لیکن لوگ ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے، اور ہم وہاں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ مصروف رہتے ہیں، ہماری توجہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن جب لوگ نہ ہوں تو صرف ایک ذات ہوتی ہے جس نے پوری فضا کو پر کیا ہوتا ہے، وہ کون ہوتی ہے؟ پروردگار۔ کہتے ہیں اس وقت بیشتر ادب کرو، اس وقت اللہ کے حضور کا بیشتر ادب کرو۔ ویسے تو ہمیشہ اللہ کے حضور کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن جب تنہا ہو بیشتر ادب کرو۔ حتیٰ میں نے اپنے بعض اساتذہ سے سنا اور انہوں نے اپنے استادوں سے نقل کیا، کیا چیز؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض اساتذہ جو صاحب علم، صاحب معرفت، صاحب اخلاق،
وہ اتنے دقیق ہوتے تھے کہ جب تنہا بیٹھے ہوتے تھے اپنے پاؤں بھی نہیں پھیلاتے تھے. توجہ ہے؟ دیکھیں نا، ابھی آپ میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں آپ کے سامنے زمین پہ بیٹھا ہوں گا، تو ایک چیز جو خلاف ادب ہے پاؤں کا پھیلانا سامنے والے کی طرف، اس کو ہم کہتے ہیں خلاف ادب. ہمارا کوئی بزرگ بیٹھا ہو، والد بیٹھا ہو، استاد بیٹھا ہو، آیا ہم اس کے سامنے پاؤں پھیلائیں گے؟ نہیں. اگرچہ وہ منع نہیں کر رہا، لیکن عرف کے اندر اخلاقی اعتبار سے سب اسے برا سمجھیں گے، کہیں گے کہ یہ خلاف ادب ہے. تو جب ہم ایک دوسرے کا اتنا احترام کرتے ہیں تو جب تنہا بیٹھے ہوں تو تنہا ذات جو ہمارے سامنے ہوتی ہے وہ پروردگار ہوتا ہے. ہمارے بعض بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ تنہا بیٹھے ہوں زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، زیادہ اپنے آپ پر فکر کریں، اپنے پاؤں نہ پھیلائیں چونکہ اللہ کے سامنے پاؤں پھیلا رہے ہو، کوئی گناہ نہ کریں چونکہ اس وقت تو اور تیرا خدا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو آزاد ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ اب چونکہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، دروازے بند ہیں، کھڑکیوں کے آگے پردے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص یہاں نہیں ہے، لہٰذا میں جو مرضی کروں. معمولاً گناہ جو ہیں خلوت میں زیادہ ہوتے ہیں، اور اب تو گناہ کرنے کا وسیلہ بھی ہر بچے جوان کے پاس موجود ہے. وہ کسی کے ساتھ بیٹھا ہو موبائل لے کر تو ایک اور طرح کا ہوتا ہے، لیکن جب تنہا ہو پھر وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا چیٹ کر رہا ہوں، کیا چیز دیکھ رہا ہوں. اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، حالانکہ اس وقت سب سے بڑی ذات کائنات کی بلکہ خالق کائنات اس کے پاس ہوتا ہے. اسے زیادہ ادب کرنا چاہیے، زیادہ احترام کرنا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں ہمارے جو بعض بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ خلوت میں خشیت زیادہ پیدا ہوتی ہے، خلوت میں خوف الہی زیادہ پیدا ہوتا ہے، خلوت میں آنسو نکلتے ہیں. لہذا وہ جو اہل دل ہیں، اہل معرفت ہیں، وہ لوگوں کے سامنے نہیں روتے، وہ خلوتوں میں روتے ہیں خدا کی بارگاہ، چونکہ اس وقت وہ ہوتا ہے اور خدا ہوتا ہے. آپ ہمارے ائمہ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، وہ لوگوں کے سامنے نہیں روتے تھے. شاید کبھی کوئی مورد ہو، مثلا پروردگار کا ذکر کرتے ہوئے فلاں امام جو ہے وہ رو پڑے ہوں، بہت کم ہوتا ہے، وہ انسان جب بے اختیار ہو جاتا ہے. لیکن ائمہ کی جو مناجات ہیں، جو گریے ہیں، وہ کب ہیں؟ کہ جب وہ خلوت میں ہوتے تھے. کیوں؟ اس وقت وہ ہوتے تھے اور خدا ہوتا تھا، اس وقت وہ اور خدا. آپ ملاحظہ فرمائیں، کسی بھی امام کی زندگی کا ملاحظہ فرمائیں، کسی بھی امام کی زندگی کی طرف توجہ فرمائیں. رات کی تاریکیاں ہوتی تھی، امام سجاد صلوات اللہ علیہ ہوتے تھے، خانہ کعبہ ہوتا تھا، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا ہوا ہے چوتھا امام نے، اور گریا ہوتا تھا. امام علی ہوتے تھے، مدینہ کے باہر صحرا ہوتا تھا، حتیٰ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ارد گرد دور کوئی شخص میری آواز سنے، گڑھا کھودتے تھے اور گڑھے کے اندر منہ کر کے رب سے گفتگو کرتے تھے، مناجات کرتے تھے. حتیٰ ایسی حالت طاری ہوتی تھی کہ دنیا سے ایسا لگتا تھا جیسے چلے گئے. جیسے وہ کہتے ہیں نا، ایک دفعہ ان کے ساتھ ظاہراً جناب مقداد تھے، فرمایا تم یہاں رک جاؤ، آگے نہیں آنا. آگے گئے لیکن یہ پیچھے پیچھے چلے گئے کہ کہیں شاید دشمن حملہ نہ کر دے مولا پر. دیکھا ایک جگہ ہے، ایک گڑھا ہے کھودا ہوا ہے، اور مولا جو ہے وہاں خدا سے راز و نیاز کرتے کرتے دنیا ہوش سے چلے گئے. اب جب یہ پاس پہنچے تو دیکھا مولا کا جسم جو ہے وہ سرد ہو چکا ہے، جیسے خشک لکڑی ہوتی ہے. انہوں نے سمجھا مات علی ابن ابی طالب. دوڑتے ہوئے آئے مدینہ، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر، دروازہ دستک دی، کہا نبی کی بیٹی میں علی کی یہ حالت دیکھ کے آیا ہوں، مجھے لگتا ہے دنیا سے چلے گئے. تو بی بی نے فرمایا تم نے آج لگتا ہے پہلی دفعہ دیکھا ہے، یہ تو ہر رات کی کہانی ہے علی کی. رات کی تنہائیوں میں ہمیشہ کہتے ہیں خلوت میں زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. خدا ہے، ہمیشہ ہر حالت میں ہوتا ہے. ابھی بھی ہم یہاں سب ہیں، وہ ہے، ہم سب کو دیکھ رہا ہے، حتیٰ ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے باطن کو دیکھ رہا ہے. لیکن خلوت میں حضور شدت سے احساس ہوتا ہے. لہذا اہل دل، اہل معرفت خلوت میں زیادہ خدا کا خیال رکھتے ہیں، زیادہ رکھتے ہیں، ان کی زیادہ توجہ ہوتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ پر زیادہ توجہ کرے، جو اللہ کے حضور کا زیادہ خیال رکھے،
جو اللہ کا ادب زیادہ کرے، پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ یجعل لہ مخرجا، میں اس کے لیے بند دروازے کھول دیتا ہوں، بند دروازے، جتنے بھی دروازے بند ہیں۔ آپ سب اہل علم ہیں، علماء ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی مومنین رابطہ کرتے ہوں، پوچھتے ہوں کہ جناب رزق کی بندش ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ ہوتا ہے نا، ہماری بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، دکان نہیں چل رہی، کوئی مشکل ہے، کوئی گرفتاری ہے، لوگ سوال تو کرتے ہیں نا، تو مولوی صاحبان مختلف ذکر بیان کرتے ہیں، اب ظاہر اس کی بھی کوئی نہ کوئی روایت ہوتی ہوگی، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر بند دروازے کھولنے ہیں، اگر بندشیں کھولنی ہیں تو کیا کرنا ہے؟ فقط اور فقط تقوی الہی، اپنی زندگی کو حرام سے پاک کر دو۔ کہتے ہیں تقوی الہی کو سادہ انداز میں اگر ہم بیان کریں، یعنی محرمات سے دوری ہے، واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے دوری، زندگی کو پاک کر دو محرمات سے، اللہ کے حضور کا خیال رکھیں، خدا کا ادب کریں، ساری بندشیں کھلنی شروع ہو جائیں گی، ساری بندشیں۔ اور خدا آگے کیا فرما رہا ہے؟ یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ تیرے تصور میں بھی نہیں ہوگی۔ اور رزق کس جگہ سے دے گا؟ من حیث لا یحتسب، انسان بے پناہ رزق لے رہا ہے خدا سے، اور ایسی ایسی جگہوں سے لے گا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، شمار بھی نہیں کر سکتا۔ عرض خدمت یہ ہے کہ یہ جو دروازے کے بند اور کھلنے کی بات ہو رہی ہے، مجھے ذہن میں آ گیا وہی واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اور زلیخا کا۔ دیکھیں ہماری زندگیوں میں بسا اوقات ایک دروازہ بند ہوتا ہے اور ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں، ایک دروازہ بند ہوتا ہے، کوئی ایک مشکل آتی ہے، اور یہ مشکل بسا اوقات ہم کو کیا کہاں تک لے جاتی ہے، ایک مشکل کہاں تک لے جاتی ہے، انسان حتی اپنے خدا کو بھی بھول جاتا ہے، ارد گرد دوسرے لوگوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا بھی شکوہ ہے حدیث قدسی میں اپنے بندے سے کہ نعمتیں تو سب سے زیادہ میں ہی دے رہا ہوں، تیرا خیال میں رکھ رہا ہوں، ماں باپ تجھے میں نے دیے، اولاد میں نے دی، رزق میں نے دیا، تجھے خوبصورتی میں نے دی، قد و قامت میں نے دی، یہ رنگ و روپ میں نے دیا، ہاں تیری ساری خواہشات میں پوری کر رہا ہوں۔ لیکن جب تجھے کوئی مشکل آتی ہے، سب سے پہلی ہستی جسے تو چھوڑ دیتا ہے وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں، میں اتنا با وفا اور تو اتنا بڑا جفا کار۔ حدیث قدسی میں اللہ کا شکوہ ہے۔ درست ہے بعض دفعہ خدا ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، بعض مشکلیں حل نہیں ہوتی، اس میں پرورش ہوتی ہے ہماری، اس میں خود ہماری اصلاح ہوتی ہے، چونکہ قرار نہیں ہے دنیا میں ساری خواہشیں پوری ہوں۔ ہاں اللہ اس مانگنے کا، دعا کرنے کا خدا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ آخرت میں ہمیں دے گا۔ جو بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ایک اور جگہ پہ ذخیرہ ہو رہی ہیں، لیکن اگر آپ اپنی اب تک کی خواہشات دیکھیں، 100 میں سے 70% تو پوری ہوئی ہیں نا، 80%، 90%، کسی آدمی کی 99% پوری ہوئی ہیں خواہشات۔ یہ کون کر رہا ہے؟ پروردگار۔ جو کچھ بھی اسے ملا ہے اب تک وہ اللہ نے دیا ہے، لیکن جب بھی ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، سب سے پہلے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف جب پریشان ہوئے، زلیخا نے کتنے دروازے بند کروائے؟ 7 دروازے۔ صرف دروازے بند نہیں ہوئے، لاک بھی ہوئے۔ اچھا اب یوسف کھڑے ہیں وہاں، زلیخا بھی ہے، یعنی ابلیسیت ساری، دنیا کا سارا شر، ایک خاتون جو کہ خوبصورت ہے اور امیر ترین خاتون اور اس وقت صاحب مقام، اس کی شکل میں ہر خوبصورتی واقعاً خوبصورتی نہیں ہوتی، ہر مقام واقعاً مقام نہیں ہوتا۔ یہ جناب یوسف نے بتایا ہمیں کس کے لیے کس کو چھوڑنا ہے۔ یہ زندگی میں مختلف ہمارے پاس مواقع آتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے اب دوبارہ نہ آئیں۔ کہتے ہیں اس طرح کے مواقع جو ہیں وہ انسان کو ایک ہی وقت میں حرکت میں لاتے ہیں، اور وہ مقامات جو اسے سینکڑوں سال کی عبادت کے بعد ملنے ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات اسی طرح کی ایک فرصت سے اسے فوراً مل جاتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں ہزاروں سال کا سفر ہوتا ہے، وہ یہی ہے۔ بسا اوقات ایسے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ابلیسیت، شیطان بھرپور ضرب لگانے کے لیے ایک ہمارے لیے ماحول بناتا ہے۔ اگر ہم وہاں تقوی الہی کو اپنا لیں، خدا کے حضور کا خیال رکھ لیں،
تو وہ ہمارے لیے ایک دم جو ہے ایک ایسا تحرک، ایک ایسی حرکت میں آ جاتا ہے کہ وہ سفر جو ہم نے اپنی عبادتوں سے، زندگی کے معاملات سے شاید سینکڑوں سال میں کرنا تھا، وہ اللہ اسی ایک کے اندر رکھا ہوتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بونس کہتے ہوں گے بس اوقات، جیسے کہ کسی آدمی کو ایک دم کوئی خزانہ مل جانا، ایک تو نا روٹین کی تنخواہ، اور ایک دم اسے جو ہے وہ ایک دم بہت زیادہ پیسے مل جائیں جو اس کی زندگی کو ادھر سے ادھر، مادی زندگی میں بھی ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ کاروبار میں کوئی ایسا ایک دم پرافٹ آتا ہے، کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے، ایک دم وہ جو ہے وہ چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو روحانی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک عام آدمی سے ولی خدا کے مقام تک منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ فرصتیں ہر آدمی کی زندگی میں آتی ہیں۔ حضرت یوسف گھرے ہوئے ہیں، اور وہاں آپ ایک توجہ کریں، زلیخا کے جس کا خدا بت تھا، اس نے کیا کیا؟ اپنے اس جھوٹے خدا پر پردہ ڈال دیا کہ مجھے اس سے شرم آ رہی ہے۔ یہ منظر جب یوسف نے دیکھا، اللہ اکبر، کہتے ہیں حضرت یوسف کو جو ہے وہ جو اللہ کی طرف سے نشانیاں ملی، جب منظر یوسف نے دیکھا کہ اس کے نزدیک جھوٹا خدا اتنا اہم ہے کہ یہ اس سے شرم کر رہی ہے، حالانکہ یہ ایک لکڑی کا یا پتھر کا بنا ہوا، تو میرا خدا تو حی و حاضر ہے، زندہ ہے، جس کے احسانات کی کوئی حد نہیں، میں اس کا کیوں نہ حیا کروں؟ بس حضرت یوسف نے من یتق اللہ پر عمل کیا، خدا کے حضور کا حیا کیا اور دوڑ لگا دی کس کی طرف؟ دروازوں کی طرف۔ مجھے آپ بتائیں، جب یوسف دروازوں کی طرف دوڑ رہے تھے، آیا ان کو پتہ تھا کہ دروازے کھلنے ہیں؟ نہیں۔ اپنے وظیفے پہ عمل کریں، یہاں سے ہمیں درس دے رہے ہیں حضرت یوسف۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے، ہم کیوں کریں؟ نہیں، ہم اپنے وظیفے پہ عمل کریں، آگے والا کام اس پہ چھوڑ دیں کہ جس کے لیے ہم حرکت میں آئے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کے لیے حرکت میں آئے خدا اس کے ساتھ ہے۔ یہ دروازہ اور تالا یوسف کے لیے تھا سخت کہ کیسے کھلے گا، لیکن خدا کے لیے نہ دروازے کی کوئی اہمیت ہے، نہ خدا کے لیے آیا دنیا کا کوئی تالا ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کے برابر ایک اور جہان بھی ہے، جسے کہتے ہیں جہان ملکوت۔ یہ جہان مادہ ہے اور وہ جہان ملکوت ہے، یہ بالکل ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ملائکہ کا جہان، روحانیت کا جہان۔ جہان مادہ کے اپنے اصول ہیں، جہان ملکوت کے اپنے اصول ہیں، لیکن جہان ملکوت قوی ہے جہان مادہ پر۔ جیسے ہمارے اپنے اندر ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، روح دیکھی نہیں جاتی، جہان ملکوت بھی دیکھا نہیں جاتا، لیکن روح قوی ہے، وہ جب تک جسم میں ہے جسم زندہ ہے، جیسے جسم سے نکلے گی جسم مردہ ہے۔ ہمارے اس جسم کو کون سی چیز چلا رہی ہے؟ ہماری روح۔ اسی طرح جہان مادہ کو جہان ملکوت چلا رہے ہیں، فرشتے ہیں اس کے اندر، پروردگار کی قوتیں ہیں وہ چلا رہی ہیں اسے۔ ویسے آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ دنیا میں آگ جو ہے وہ ایک ہی کام کرتی، جلانا، لیکن جب جہان ملکوت کی مرضی ہو تو یہی آگ گلزار بن جاتی ہے نہیں بن جاتی؟ جب اللہ کی مرضی نہ ہو تو آگ کی کیا اہمیت ہے؟ آگ گلزار بن جائے گی۔ پانی کا کام بہنا ہے، پانی جو ہے وہ ایک مایا ہے جو جس پہ آپ پاؤں رکھیں وہ آپ اس میں ڈوب جائیں گے، لیکن خدا کی جب مرضی ہو تو یہی پانی جو ہے وہ دیواروں کی شکل میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا، اور موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ چھری کا کام کاٹنا ہے۔ دنیا میں کب ایسا ہوا ہے کہ چھری نہ کاٹے؟ لیکن جب جہان ملکوت یا اللہ کی مرضی نہ ہو، چھری جو ہے وہ پھرتی رہے گی لیکن کاٹے گی نہیں۔ اسماعیل کی گردن پہ چھری چلی لیکن نہیں کاٹ سکی۔ عرض خدمت یہ ہے کہ یہ جو نقطہ ہے اس پہ توجہ رکھیں۔ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں، ہم جو عبادات کرتے ہیں، ہم یہ جو ذکر و اذکار پڑھتے ہیں، ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں، وہ اس لیے کہ جہان ملکوت سے اپنا رابطہ جو ہے وہ بہتر کریں، شدید تر کریں۔ جس طرح کھانا جو ہے وہ دنیا مادہ سے ہمارے رابطے کو کبھی رکھتا ہے، جو آدمی صحیح کھاتا پیتا ہے، ورزش کرتا ہے، اپنا صحت کا خیال رکھتا ہے، وہ لمبی عمر جیتا ہے جہان مادہ میں، لیکن جہان ملکوت کے حوالے سے روحانیت کا جو جہان ہے، جو اس مادہ سے پیچھے جہان ہے، فرشتوں کا جہان ہے، جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، وہ جہاں اس کے ساتھ رابطہ کس صورت میں ہوگا؟ یہی جو اللہ نے ہمیں دین دیا ہے،
یہی ہماری عبادات، اس لیے کہتے ہیں ان پہ توجہ کریں، یہ اصل چیز سے آپ کے رابطے کو مضبوط کر رہی ہیں، جو اس سے بھی قوی ہے۔ مجھے بتائیں آگ قوی ہے یا وہ جو چیز جس نے آگ کو گلزار بنا دیا وہ قوی ہے؟ جس نے گلزار بنایا وہ قوی ہے۔ پانی قوی ہے یا جس نے پانی کو دیواروں کی شکل میں کھڑا کر دیا وہ قوی ہے؟ تو یہ ہماری عبادات کا ایک فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے، اور اس عبادات کے اندر بنیادی جو چیز ہے وہ یہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ ہم اللہ کے حضور کا خیال رکھیں۔ اس لیے کہتے ہیں نماز میں بھی فرق ہے، ایک نماز کہاں اور دوسری نماز کہاں۔ ایک نماز ایسی ہے جس میں ہمیں اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، بس ہم اپنی زبان سے بڑبڑا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہماری گردن تک کی نماز ہوتی ہے۔ ایک نماز ہوتی ہے جس میں بدن پر آثار خشیت ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ، صلوات پڑھیں بر محمد۔ جب وہ نماز کے لیے مولا جو ہے نکلتے تھے تو جسم پر لرزہ طاری ہوتا تھا، چہرہ زرد ہو جاتا تھا، لوگ پوچھتے تھے کیا ہوا؟ فرماتے تھے تجھے نہیں پتا میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کس کریم کی بارگاہ میں، کس عظیم کی بارگاہ میں، کس جبار و قہار کی بارگاہ میں۔ دیکھیں یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ اب اس نماز اور اس نماز، وہ نماز جس میں خشیت ہے، جس میں توجہ ہے اللہ کی طرف، اس کا اور اس کا بڑا فرق ہے۔ آپ حرم میں جاتے ہیں، میں اس لیے عموماً اپنے علماء طلاب کرام کو کہا کرتا ہوں کہ حرم میں جائیں ایک ہدف کے ساتھ۔ ہدف کیا ہے؟ روحانیت لینی ہے۔ ہمارا حرم میں جانے کا ایک ہی ہدف ہو کہ ہم نے ان ہستیوں سے روحانیت لینی ہے، درس سے روحانیت لینا ہے، فیض روحانیت لینا ہے۔ آپ نے بہت بڑی ایک شخصیت سنی، جناب ملا صدرہ یا صدر المتاہلین صاحب اسفار، بہت بڑی شخصیت گزرے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسی حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں، کہتے ہیں میں یہیں انہوں نے آ کے مراقبہ کیا تھا، آ کے بیٹھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، سوچتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم حرم جائیں اور زیارت پڑھیں اور ہاتھ لگائیں اور 4 تصویریں کھینچیں اور آ جائیں اور بتائیں کہ آپ سب کی طرف سے ہم نے زیارت پڑھی اور 1000 لوگوں کو پیغام دے دیں۔ ٹھیک ہے، یہ کام بھی ہو، لیکن میں لے کے کیا آیا ہوں؟ آیا میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ بی بی سے میں نے کیا لیا ہے؟ ان ہستیوں سے میں نے فیض کیا لیا ہے؟ کس نیت سے آیا ہوں؟ کس ہدف سے آیا ہوں؟ جب چلا تھا اپنے گھر سے، مدرسے سے، کس نیت سے چلا تھا؟ ہر روز زیارت کا ایک ہدف بنائیں۔ آج میں بی بی کے حرم جا رہا ہوں اپنی روحانیت بڑھانے کے لیے، میں اپنے اندر کے شر سے لڑنے کے لیے، توفیق لینے کے لیے، شجاعت لینے کے لیے، میں مشکلات میں گھرا ہوا ہوں صبر لینے کے، یہ ساری چیزیں جہان ملکوت سے لینی ہیں، ہم نے روحانیت سے لینی ہے، یہ وسیلے ہیں۔ جناب ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے بی بی کے حرم میں مراقبے سے جو مجھ پر اسرار کھلے، جو رموز مجھ پہ کھلے، وہ مجھے کہیں اور میسر۔ یہ بہت عظیم حرم ہے، یہاں بڑے بڑے فقہا، بڑی بڑی شخصیات دفن ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ توسل کا ایک ہدف ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں یہ جو ہم کرامات دیکھتے ہیں حرم میں، مختلف لوگوں کی دعائیں پوری ہوتی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حقائق ہیں۔ تو اس والے سے ایک واقعہ تھا آپ کی خدمت میں بیان کرنا تھا، لیکن چونکہ آپ کا مباحثہ بھی ہے میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس عالم ملکوت سے متعلق جو چیزیں ہیں ہمارے پاس، جو دین اسلام نے بیان کی، یہی عبادات، یہی ائمہ معصومین کی قبور مبارک، یہی حرم، یہی روزے، خدا تعالیٰ ان سے صحیح طرح تمسک کرنے، ان سے مستفید ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی صحیح حقیقی معنوں میں الہی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔